محترم ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام اس دنیا کی پہلی عورت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا فرمایا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیدا کی جانے والی دوسری انسانی مخلوق ہیں اور انہی کے ذریعے دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اسی وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی پہلی ماں کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ وہ اس سے سکون اور چین حاصل کر سکے۔ اس مبارک آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت جیسی خوبصورت مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی آنے والی اولاد کے سکون، آرام اور دل کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی میں اطمینان حاصل کر سکے۔ تاریخی اور اسلامی روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تو وہاں فرشتے تو موجود تھے جو نوری مخلوق تھے اور دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، لیکن انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے تھے۔ اس وجہ سے آپ اپنے دل میں ایک طرح کا اکیلا پن اور تنہائی محسوس کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا کوئی ہم جنس ساتھی ہو جس سے وہ بات چیت کر سکیں۔ پھر ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر کامل سے ان کی بائیں پسلی کے ذریعے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت اور پاکیزہ عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے نہایت پیار سے جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کے سکون اور محبت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کا حسن و جمال دیکھا تو ان کے دل میں حضرت حوا کے قریب ہونے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ ان کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے آدم، ابھی ان کے قریب نہ جاؤ، پہلے شرعی طریقے سے ان سے نکاح کرو، نکاح کے بعد ہی تم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں ان سے نکاح کیسے کروں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کا مہر ادا کرنے کے لیے میرے آخری اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور یوں ان کا نکاح پڑھایا گیا۔ پیارے دوستو، یہ کائنات کی تاریخ کا وہ واحد اور عجیب الشان نکاح تھا جس کے گواہ خود فرشتے بنے اور جس کی سرپرستی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ جب نکاح کا یہ مبارک عمل مکمل ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے پوچھا کہ کیا آپ میری طرف چل کر آئیں گی یا میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ حضرت حوا علیہ السلام نے حیا اور ادب سے فرمایا کہ آپ ہی میری طرف چل کر آئیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی واقعے کی وجہ سے آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے یعنی مرد خود عورت کے پاس رشتہ لے کر جاتے ہیں اور پیش قدمی کرتے ہیں۔ اگر اس دن حضرت آدم علیہ السلام خود نہ جاتے تو قیامت تک عورت ہی مرد کے پاس چل کر آتی۔ اسی وجہ سے دانشمند لوگ کہتے ہیں کہ تمام مردوں کے اندر فطری طور پر عورت کے قریب ہونے اور محرم رشتہ بنانے کی خواہش پائی جاتی ہے، چونکہ بغیر نکاح کے کسی بھی عورت کے قریب جانا یا اس سے تعلق قائم کرنا
اسلام میں سخت حرام ہے۔ اسی لیے شریعت نے کسی غیر محرم عورت کو بری نظر سے دیکھنے اور تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے تاکہ انسان گناہ سے بچ سکے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ ایک بڑا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو اس پر یقین کر لو، لیکن اگر کوئی کہے کہ انسان اپنی فطرت اور عادت سے بالکل بدل گیا ہے تو اس پر جلدی یقین نہ کرو، کیونکہ انسان اپنی بنیادی فطرت کو کبھی مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکتا۔ مشہور عالم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کا جسم اور اس کے تمام اعضاء جیسے کہ آنکھیں، کان اور شرمگاہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی امانت ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کی ساخت اور اس کے اعضاء کو پیدا فرمایا اور انسان کو خاص مقام دیا۔ خاص طور پر عورت کو یہ عزت دی کہ اگر عورت نیک، پرہیزگار اور پاک دامن ہو تو اس کا پورا گھرانہ سنور جاتا ہے اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے تمام اعضاء کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اعضاء اور یہ شرمگاہ میرے پاس تمہاری امانت ہے، لہذا اس امانت کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کا استعمال صرف اور صرف وہی کرنا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حلال فرمایا ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے وہاں گناہ سے بچنا تم پر فرض ہے۔ یعنی انسان کی آنکھیں اس بات کی امانت ہیں کہ وہ حرام نہ دیکھیں، کان اس بات کی امانت ہیں کہ وہ غلط بات نہ سنیں، اور شرمگاہ اس بات کی امانت ہے کہ وہ زنا سے پاک رہے۔ ان تمام روایات اور احادیث کا مقصد یہ بتانا ہے کہ نسل انسانی کے سلسلہ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کا نظام بنایا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اے آدم، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک حیا یعنی زندہ انسان آدم سے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے ان کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو امانت کی اہمیت سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جو امانت داری کا پاس نہ رکھے اور خیانت کرے، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں کی آلودگی سے بچائے۔ جو لوگ ان اعضاء کو حرام کاموں اور بدکاری میں استعمال کرتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسا گناہ انسان کو جہنم کے عذاب کا حقدار بنا سکتا ہے۔ ایک اور مبارک حدیث میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے اس ہولناک دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جن میں سے ایک وہ خوش نصیب مرد بھی ہوگا جس کو کسی نہایت خوبصورت، دولت مند اور بااثر عورت نے برائی اور زنا کی دعوت دی ہو، لیکن وہ شخص محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے یہ کہہ کر اس دعوت کو ٹھکرا دے کہ میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ محترم ناظرین، ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو
कितना ऊंचा मकाम दिया है और इंसान को अपने जिस्म की हिफाजत की कितनी सख्त ताकीद की है। हम अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर दुआ करते हैं कि वह हम तमाम मुसलमानों को जिना और हर किस्म के बुरे कामों से महफूज रखे, हमारी आंखों, कानों और आज़ा की अमानत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पाकीज़ा व बाहया जिंदगी गुजारने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये मालूमाती और इस्लाही वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह तबारक व ताला के 99 मुबारक नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और मजीद बेहतरीन इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।